السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلك آیات الکتاب وقرآن مبین ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ یہ سورۃ الحجر کی ابتدائی آیات ہیں۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، قرآن کی پہلے اللہ رب العالمین نے عظمت بیان کی، قرآن کی جو فضیلت ہے، اس کا جو مقام و مرتبہ ہے، اس کا تذکرہ فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا کہ جو لوگ دنیا میں قرآن سے روگردانی کرتے ہیں یا پھر کفر کرتے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ قیامت کے دن یہ لوگ جو ہے اس کا افسوس کا اظہار کریں گے کہ کاش وہ بھی جو ہے مسلمان ہوتے۔ تو مفسرین نے اس سے متعلق بہت ساری باتیں لکھی ہیں کہ موت کے وقت جب فرشتے آئیں گے روح قبض کرنے کے لیے، تبھی یہ لوگ جو ہے بہت ہی افسوس کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ اور کچھ لوگ جو ہے قیامت کے دن جب جہنم میں جہنمی لوگ اور جنت میں جنتی لوگ جا رہے ہوں گے، تو جنتی لوگوں کو دیکھ کر یہ لوگ جو ہے افسوس کا اظہار کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ تو دنیا میں یہ لوگ مسلمانوں کو پریشان کرتے ہیں، مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں، بہت ساری تکلیفیں دیتے ہیں، اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دنیا میں دیکھیے، جہاں کہیں ہم دیکھیں مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے اسلام کے نام پر، صرف اس بنیاد پر کہ وہ مسلمان ہیں، وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس بنیاد پر وہ مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ تو ایک وقت آئے گا کہ وہ خود جو ہے افسوس کا اظہار کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ اس کا اللہ رب العالمین نے جو ہے تذکرہ فرمایا، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ۔ عجیب لوگ تھے یہ لوگ، مشرکین مکہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں ایک اللہ کی دعوت کی طرف بلاتے تھے تو یہ لوگ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو إِنَّكَ لَمَجْنُونَ کہتے تھے، کہ تم دیوانے ہو کہتے تھے، تمہارے دماغ میں کچھ پرابلم ہو گیا ہے، تم جو ہے دیوانے ہو، اس طرح کی باتیں کہتے تھے، عجیب عجیب الزامات لگاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بڑی تکلیف ہوتی۔ ایک آدمی تھا یعنی ضماد الازدی، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ان کے قبول اسلام کا واقعہ یہ ہے کہ ضماد الازدی رضی اللہ عنہ، یہ جو ہے جو اندرونی بیماریاں ہوتی ہیں، دماغ کا پرابلم ہوتا ہے یا اس طرح کی جو بیماریاں ہوتی ہیں، اس کا علاج کرنے میں بڑے مشہور تھے اس زمانے میں۔ وہ جو ہے دم وغیرہ کرتے یا مختلف چیزوں سے جو ہے بیماریوں کو ٹھیک کرتے۔ تو انہیں پتا چلا، مشرکین پھیلا چکے تھے باتیں کہ محمد کو جو ہے نعوذ باللہ دماغ کا پرابلم ہو گیا ہے، وہ دیوانے ہو گئے، اس طرح کی باتیں۔ تو جب انہیں پتا چلا تو وہ جو ہے مکہ آئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ محمد، آپ کو جو بیماری ہے میں اس کو ٹھیک کر دوں گا، آپ کے دماغ کا جو بھی مسئلہ ہے میں اسے ٹھیک کر دوں گا۔ تو وہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور وہ کچھ کہتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے خطبہ مسنونہ پڑھ کر سنایا۔ جو خطبہ ہم جمعہ کے خطبے میں خطبہ مسنونہ پڑھتے ہیں، اس کو جو ہے پڑھ کر سنایا۔ تو وہ حیران ہو گیا، پڑھ کر جو ہے وہ سن کر جو ہے حیران ہو گیا۔ اس نے کہا کہ یہ جو کلمات ہیں، یہ کلمات سمندر کی تہ تک جاتے ہیں، اتنے جو ہے معنی اس کے اندر ہیں۔ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی، اے محمد، آپ جو ہے دوبارہ اس کو پڑھ کر سنائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اس کو پڑھ کر سنایا۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی، آپ جو ہے اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ آگے بڑھایا، اس نے اپنا ہاتھ رکھا اور جو ہے اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ آدمی، یہ آئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کرنے کے لیے، لیکن انہی کا جو ہے علاج ہو گیا۔ تو یہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ لوگ بہت پریشان کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہتے، جادوگر کہتے، یا جادو ہو گیا ہے کہتے، اس طرح کی عجیب و غریب باتیں کہتے، اور یہ بھی کہتے تھے لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، کہ اگر آپ صحیح ہیں، اگر تم سچے نبی رسول ہو تو ملائکہ کو بلا کر لاؤ،
فرشتوں کو بلا کر لاؤ ہمارے سامنے, ہم دیکھیں گے تب اسلام قبول کریں گے, ایمان لائیں گے. تو اللہ رب العالمین نے کہا ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منذرین, کہ ہم ملائکہ کو, فرشتوں کو جب تم چاہو گے ہم بھیجیں گے نہیں. اگر ہم بھیجیں گے تو فرشتے ایسے ہی خالی ہاتھ نہیں آئیں گے, وہ عذاب لے کر آئیں گے. تم بہت چاہتے ہو نا کہ فرشتوں کو دیکھنا چاہتے ہو, اگر جب فرشتے ہم بھیجیں گے تو پھر عذاب کے ساتھ بھیجیں گے, اور تب جو ہے تمہیں پتا چلے گا کہ فرشتوں کا آنا کیسے ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے. اس کے بعد انہوں نے غزوہ بدر میں دیکھ لیا, فرشتے آئے اور عذاب لے کر آئے, اور فرشتے جو ہے مسلمانوں کی مدد کیے اور ان کی جو ہے اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہاں پر قرآن کے سلسلے میں ایک اہم بات بتائی, فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, کہ ہم قرآن کو نازل کیا ہم نے, وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, اور ہم ہی جو ہے اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں. کب تک؟ قیامت تک کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو قرآن مجید کی جو حفاظت ہوئی وہ 3 مراحل میں ہوئی. پہلا مرحلہ اللہ رب العالمین نے آسمان سے جو ہے دنیا تک جو ہے قرآن کو نازل کیا, تو وہاں پر اللہ رب العالمین نے حفاظت کیا. کیسے؟ فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ جو ہے وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ. اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ شیطان جن وغیرہ جو ہے آسمان میں جاتے تھے, اللہ رب العالمین جو بھی باتیں بتاتا یا پھر قرآن نازل, کوئی اللہ کی آیتیں نازل ہوتی یا اللہ رب العالمین کوئی حکم دیتا تو یہ باتیں چرا کر لاتے تھے, چلا کر جو ہے لاتے اور لا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے, اور اس میں مکس کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے چرائی ہوئی باتوں میں سے. تو اللہ رب العالمین نے کیا کر دیا, آسمان کو جو ہے بہت ہی جو ہے محفوظ بنا دیا. وہاں پر جو اللہ رب العالمین نے اسٹرائکنگ سٹارز جس کو کہتے ہیں, شہاب ثاقب, اللہ رب العالمین نے اس کو کہا کہ اللہ رب العالمین نے جو ہے کچھ ستاروں کو مقرر کیا. اگر کوئی شیطان گیا آسمان میں تو یہ ستارے جا کر جو ہے شیطان کو مار کر بھگا دیتے ہیں. اللہ رب العالمین نے جو ہے حفاظت کے لیے مقرر کیا ہے آسمان میں. تو اللہ رب العالمین نے جو ہے پہلے مرحلے میں جب لوح محفوظ سے قرآن کو دنیا میں نازل کیا تو وہاں پر شیطانوں سے محفوظ کیا. یہ پہلا مرحلہ ہے. دوسرا مرحلہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ پہنچا, اس کے بعد سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امت تک جو ہے پوری حفاظت کے ساتھ پہنچایا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے کلمات میں کہیں بھی کوئی بھی ملاوٹ نہیں کی. جیسے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے آ کر سنایا, ویسے ہی ہو بہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حرف کی, ایک لیٹر کا بھی جو ہے تبدیل کیے بغیر امت تک پہنچا دیا. اور اللہ رب العالمین نے دیکھیے کتنی سختی کے ساتھ, کتنی تاکید کے ساتھ اللہ رب العالمین کو جو ہے تاکید کیا. بتایا کیا فرمایا, وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ, کہ اے نبی, اے محمد, دیکھیے اللہ رب العالمین کس سے کہہ رہا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ اگر آپ قرآن کے جو کلمات ہیں ان کلمات میں اگر آپ اپنی جانب سے کوئی بات شامل کر کے لوگوں تک پہنچائیں گے, لَأَخَذْنَا بِالْيَمِينِ, تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم جو ہے ان کا ہاتھ پکڑ لیں گے, دایاں ہاتھ پکڑ لیں گے محمد کا. ثُمَّ لَقَطَعْنَاهُ مِنْهُ الْوَتِينَ, اور پھر ہم جو ہے محمد کی شہرت کو کاٹ دیتے. سبحان اللہ, کتنی بڑی بات ایک نبی کے تعلق سے. یعنی یہ بتانا مقصود ہے یہاں پر کہ جو ہے قرآن میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امانت داری کے ساتھ پہنچایا. فَمَا مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ, اور ہم محمد کو اگر وہ قرآن میں ملاوٹ کر کے اگر پہنچاتے, ہم ان کی شہرت کاٹ دیتے تو کوئی بچانے والا نہیں ہوتا. اتنے اللہ رب العالمین نے سختی کے ساتھ بتایا. اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ بتانا مقصود ہے کہ قرآن میں کہیں بھی ذرا سی بھی ملاوٹ نہیں ہے. پیور جیسے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے پہنچایا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک پہنچایا. یہ دوسرا مرحلہ, یہاں تک اللہ رب العالمین نے جو ہے اس کی حفاظت کی. اور تیسرا مرحلہ, یہ قرآن قیامت تک محفوظ رہے گا. قیامت تک اس میں کوئی ایک حرف بھی جو ہے شامل نہیں ہو سکتا الگ سے. پچھلی امتوں میں یہ ہوتا تھا کہ اللہ کی جو کتابیں نازل ہوتی تھی ان کتابوں میں لوگ جو ہے اپنی جانب سے باتیں جو شامل کر لیتے, تو اللہ رب العالمین کیا کرتا, اس کتاب کو جو ہے ہٹا دیتا, ہٹا کر کے نبی کو, نئے نبی آتے تو اللہ رب العالمین نئی کتاب نازل فرماتا. لیکن اب یہ آخری امت ہے, آخری نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ کتاب آخری ہے. تو اللہ رب العالمین نے بتایا کہ قیامت تک اب اس میں کوئی ملاوٹ نہیں آنے والی ہے, ہم اس کی حفاظت کریں گے. یہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو ہے اس کی گارنٹی دے دی. اب یہاں پر ایک اور اہم بات یہ ہے, قرآن کی تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر حفاظت کی ذمہ داری لی قیامت تک. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ
صرف قرآن ہی کہ اللہ رب العالمین حفاظت کرے گا قیامت تک، حدیث کی حفاظت نہیں ہوگی. بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے. حدیث کی بھی قیامت تک حفاظت ہوگی. اللہ رب العالمین حدیث کی بھی حفاظت کرے گا. کیا اس کی دلیل؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک ایک جماعت، ایک گروہ دنیا میں ہوگا. ایک گروہ ایسا ہوگا، لوگوں کا ایک مجموعہ ایسا ہوگا جو قرآن اور حدیث پر یعنی حق پر عمل کرے گا، حق پر رہے گا. قیامت تک کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ابھی حق سے کیا مراد؟ حق سے مراد قرآن بھی ہے اور حدیث بھی. حدیث بھی حق ہے. اس کی کیا دلیل؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات بتاتے تھے میں لکھ لیا کرتا تھا. تو مشرکین مکہ مجھ سے جو مجھے تانا مارتے تھے کہ عجیب آدمی ہو آپ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نارمل آدمی ہے، وہ کوئی بھی کہتے ہیں تو آپ ان کی بات بھی لکھ دیتے ہو کیا؟ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے چھوڑ دیا لکھنا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھ سے کہ اکتب، لکھو تم. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ما یخرج منہ الا حق، کہ اس زبان سے، اس منہ سے جو بھی بات نکلے گی وہ صرف حق ہی ہوگا، حق کے علاوہ کچھ نہیں. تو اس سے پتا چلا اس حدیث سے کہ حدیث بھی حق ہے، تو قرآن بھی حق ہے اور حدیث بھی حق ہے. تو قیامت تک لوگ جو ہے حق پر عمل کرنے والے لوگ ہوں گے. تو اس سے پتا چلا کہ قرآن کی بھی حفاظت ہوگی اور حدیث کی بھی حفاظت ہوگی. اور حدیث کیا ہے؟ قرآن بھی وحی ہے، حدیث بھی وحی ہے، دونوں بھی وحی ہیں. دونوں پر بھی عمل کرنا ضروری ہے. اگر کوئی آدمی قرآن ہی کو لے لے گا اور حدیث کو چھوڑ دے گا تو وہ دین پر عمل کر ہی نہیں سکتا. اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں حدیث کو نہیں مانوں گا تو گویا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہیں مان رہا ہے. اللہ رب العالمین پر اس کا بھروسہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے کہا قرآن مجید میں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی اپنی زبان سے نکالتے ہیں، جو کچھ بھی وہ کہتے ہیں وہ اللہ کی جانب سے وحی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانب سے کوئی بھی بات نہیں کرتے. قرآن جو پہنچایا گیا اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو کچھ بھی بات بتاتے ہیں وہ بھی اللہ کی جانب سے وحی ہے. تو قرآن بھی وحی اور حدیث بھی وحی، دونوں برابر ہیں. ایک اونچا ایک نیچا ایسا کچھ نہیں ہے. قرآن اور حدیث دونوں برابر ہیں. دلیل کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے ہم قرآن کو اونچا اور حدیث کو نیچا ایسا کہہ نہیں سکتے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کتنی جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. بار بار اللہ رب العالمین نے کہا. اس سے پتا چلا کہ قرآن کی بھی حفاظت کرے گا اللہ رب العالمین اور حدیث کی بھی حفاظت کرے گا. اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. اس صورت میں اللہ رب العالمین نے ایک اور اہم بات یہ بتائی شیطان کے تعلق سے، کہ شیطان نے اللہ رب العالمین سے ایک چیلنج کیا. اس نے کہا قال رب بما اغویتنی لازینن لهم فی الارض ولاغوینهم اجمعین، کہ اے اللہ کہ میں جو ہے لوگوں کو جو ہے گمراہ کر کے رہوں گا دنیا میں، انہیں جو ہے برے برے کاموں کو جو ہے اچھا بنا کے پیش کروں گا، ولاغوینهم اجمعین، اور ان سب کو میں برباد کروں گا. لیکن شیطان نے ایک بڑی بات کہی، خود شیطان نے اپنی زبان سے کہی. کیا کہا؟ الا عبادک منهم المخلصین، سارے بندوں کو میں گمراہ کروں گا لیکن کچھ بندے ایسے ہیں میں انہیں گمراہ نہیں کر سکتا. وہ کون بندے ہیں؟ فرمایا عبادک منهم المخلصین، تیرے وہ بندے جو پورے اخلاص کے ساتھ جو عمل کرتے ہیں، صرف تجھے راضی کرنے کے لیے جو بندے عمل کرتے ہیں میں انہیں گمراہ نہیں کر سکتا، میں انہیں کچھ جو ہے برباد نہیں کر سکتا. اس نے کہا. اور اللہ رب العالمین نے بھی کہا قال هذا صراط علی مستقیم ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، تیرے چال، تیرے جو بھی چال ہیں، تیرے جو بھی ٹرکس ہیں میرے بندوں پر کام کرنے والے نہیں ہیں سوائے اس کے جو تیری اتباع کرنا چاہتا ہے. اگر وہ خود تیری اتباع کرنا چاہتا ہے تو پھر کچھ نہیں کر سکتے، ورنہ میرے جو بندے مخلص بندے ہیں ان پر تیری چالیں کام نہیں کریں گی. یہ اللہ رب العالمین نے جو ہے بتا دیا. اور پھر اللہ رب العالمین نے اس صورت میں ایک اور بات یہ بتائی وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنا ٹارچر کر رہے تھے لوگ مکہ میں، اتنا پریشان کر رہے تھے، اتنی تکلیفیں دے رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس جاتے، نماز پڑھ رہے ہوتے تو گلے میں رسی ڈال کر کے کھینچ دیتے، گلا دبا دیتے، آنکھیں نکل جاتی، اور سجدے میں جاتے تو اونٹ کی جو اوجڑی ہوتی گوبر وغیرہ کی علاقہ ڈال دیتے. بہت ساری تکلیفیں دی، پریشانی
پریشان کیے اور عجیب عجیب باتیں کرتے. تو اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ ہم جانتے ہیں أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ کہ آپ کے دل کو بہت تکلیف ہو رہی ہے جو کچھ بھی یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ آپ کیا کیجئے اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے. وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ اور اللہ رب العالمین کا سجدہ کیجئے یعنی نماز آپ کثرت سے پڑھتے رہیے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ اپنے رب کی آپ عبادت کرتے رہیے. حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ یہاں تک کہ موت آ جائے. یعنی کہ آپ اللہ کی تسبیح بیان کرو, اللہ کی عبادت آپ کرتے رہو, اللہ رب العالمین انہیں دیکھ لے گا. یہی چیز آج کے مسلمانوں کو کرنے کی ضرورت ہے. آج کے مسلمان دنیا میں بہت سارے پریشان ہیں, دین پر عمل کرنے کی وجہ سے انہیں پریشان کیا جا رہا ہے. تو ہمیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہم یہ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کہا گیا وہی ہم کو بھی کرنا ہے. ہم اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہیں, ایک اللہ کی عبادت کریں, اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہیں, نمازوں کی پابندی کریں, نمازوں کی کثرت سے جو ہے نوافل وغیرہ کا بھی اہتمام کریں. ایک اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے, موت آنے تک اللہ رب العالمین ہماری حفاظت کرے گا مسلمانوں کی. چاہے پوری دنیا ایک ہو جائے, اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ہم بس صبر کریں, ایک اللہ کی عبادت کرتے رہیں, بس اللہ رب العالمین دیکھ لے گا سارا معاملہ. اگر ہم صحیح نہیں رہے, ہمارا ایمان صحیح نہیں, ہم شرک میں پڑے رہے, ہم بدعات میں پڑے رہے, تو پھر اللہ رب العالمین ہماری مدد نہیں کرے گا. یہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں صاف کہا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. جب کوئی قوم اپنے آپ کو خود نہیں بدلنا چاہتی تو ہم بھی نہیں بدلیں گے. اللہ رب العالمین نے کہا اللہ بھی ایسی قوم کو نہیں بدلے گا, اللہ رب العالمین بھی چھوڑ دے گا. اس کے بعد کی جو سورت ہے سورۃ النحل, جو شہد کی مکھی ہوتی ہے اس کو نحل کہتے ہیں. اللہ رب العالمین نے اس کے نام سے جو ہے اس سورت کو جو ہے یہاں پر نازل کیا. اس سورت میں چونکہ شہد کے فوائد اور اللہ رب العالمین اس کو کیسے نکالتا ہے, کتنے جو ہے پاک صاف نکالتا ہے, اس کا تذکرہ فرمایا, دودھ, شہد. اور اللہ رب العالمین نے سورت میں خصوصی طور پر اللہ کی جو نعمتیں ہیں, کھانے کی, پینے کی, رہنے کی, بیویاں, بچے, پوتے جو بھی ہیں, ساری نعمتوں کا تذکرہ کر کے فرمایا یہ ساری نعمتیں ہم دیے ہیں تم لوگوں کو. مشرکین جو ہے ان چیزوں کو لے کر یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ساری چیزیں ہم خود کما لیے ہیں, اور اس کی بنیاد پر جو ہے مومنین کو جو ہے چھوٹا سمجھ رہے تھے, ان کے پاس نعمتیں نہیں تھیں. تو اللہ نے فرمایا یہ ساری نعمتیں ہم دیے ہیں آپ لوگوں کو, اترانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اللہ رب العالمین نے بتایا. اس صورت میں اللہ رب العالمین نے مشرکین کے پاس جو غلط عقائد تھے لڑکیوں کو لے کر, بیٹیوں کو لے کر, بیٹی پیدا ہوتی تو کیا کرتے ہیں لوگ, اس کا تذکرہ فرمایا. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. جب کبھی انہیں بیٹی ہوتی تو یہ لوگ کیا کرتے, تو اپنا چہرہ جو ہے نا ان کا جو ہے نا بالکل جو ہے کالا پڑ جاتا. ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ, اور دل میں اتنی تکلیف ہوتی ان کو. يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ, اور ان کے دل میں یہ لوگ جب باہر نکلتا وہ باپ تو لوگوں سے چھپ چھپ کر کے پھرتا, اپنا چہرہ جو ہے چھپا چھپا کر کے پھرتا تھا. ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب, اور دل میں یہ سوچتا تھا کہ میں اس کو اب رکھوں میں گھر پہ اپنی بیٹی کو, یا اس کو میں دفن کر دوں. یہی ہر باپ زمانے جاہلیت میں یہی سوچتا تھا. بیٹی مطلب انہیں بیٹی نہیں چاہیے, بیٹی کو قتل کرنا. اور زمانے جاہلیت میں لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے, اور کچھ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ جو ہے کنویں میں پانی میں پھینک دیتے تھے اور مار دیتے تھے. اس طرح کی حرکتیں یہ لوگ کرتے تھے. اسلام نے آ کر بیٹی کا مقام سمجھایا. اسلام نے آ کر بیٹی جو نعمت ہے بتایا کہ اگر تم بیٹیوں کی صحیح تربیت کرو گے, اسلام کے مطابق تربیت کرو گے, اور اچھا رشتہ, دیندار رشتہ اگر تم تلاش کر کے تم اس کی شادی کر کے دے دو گے, تو اللہ رب العالمین جو ہے یہی بیٹیاں تمہارے لیے جو ہے جہنم سے بچنے کے لیے ایک آڑ بنیں گی. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. کتنی بڑی تعلیم دی گئی. اسلام آنے کے بعد حقوق دیے عورتوں کو, بہت سارے حقوق دیے. اللہ رب العالمین نے جو اس کا تذکرہ فرمایا. ایک اور اہم بات اس صورت میں یہ بتلائی گئی, اللہ نے فرمایا فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اللہ کے لیے اپنی جانب سے بیکار کی مثالیں مت دو, کہا اللہ نے. کیا مطلب یہ ہے کہ ہم خبروں کے پاس جو عبادت کرتے ہیں لوگ, خبروں کی پوجا جو کرتے ہیں, ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ قبر کے لیے کیوں سجدہ کر رہے ہیں, آپ قبر سے کیوں مانگ رہے ہیں؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہ قبر والے جو ہیں ان کو وسیلہ بنا رہے ہیں, اور اس کے لیے مثالیں دیتے ہیں. کیا مثالیں دیتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی بڑے منسٹر کے پاس جانا ہو تو کیا خود آپ چلے جائیں گے؟
درمیان میں ایک آدمی کو رکھ کر ہی نہ جائیں گے، تو ایسے ہی قبر والے کو ہم وسیلہ بنا رہے ہیں۔ تو گویا یہ منسٹر کو جو ہے کسی بڑے آدمی کو اللہ کا مقام دے کے مثال دے رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے اس طرح کی بیکار کی مثالیں مت دو۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو گھر پر چڑھنا ہے، چھت پر چڑھنا ہے، تو کیا آپ اڑ کر چلے جائیں گے؟ کیا آپ جو ہے سیڑھیوں سے اسٹیپس ہی نہ جائیں گے؟ تو اسی طرح ہم جو ہے یہ قبر والوں کو، یہ جو پیر و ولی ہے جو قبر میں ہیں، ان کو ہم جو ہے اسٹیپس کی طرح ایک وسیلہ بنا رہے ہیں۔ تو گویا یہ لوگ چھت کو جو ہے اللہ کا مقام دے دیے۔ تو کتنی بیکار کی مثالیں ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا تم اس طرح کی بیکار کی مثالیں اللہ کے لیے مت دو، اللہ کے لیے جو ہے غلط سلط مثالیں نہیں دینا چاہیے، یہ اللہ نے بتایا۔ ان ساری چیزوں سے جو ہے بچنا چاہیے۔ ایک اور اہم بات اس صورت میں یہ بتائی گئی، اللہ نے فرمایا کہ کوئی آدمی ہے، مومن ہے، اس کو اگر زبردستی کیا جا رہا ہے کہ اگر تم کفر کا کلمہ کہہ دو گے تو چھوڑ دیں گے ورنہ قتل کر دیں گے، تو ایسے حالت میں آدمی کیا کرے؟ تو اللہ نے فرمایا اگر ایسی نوبت آ گئی تو جان بچانے کے لیے آپ زبان سے کفر کا کلمہ استعمال کر سکتے ہو، لیکن دل سے نہیں۔ دراصل یہ آیت نازل ہوئی کس لیے؟ جب حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا اور ان کے شوہر دونوں کو جو ہے قتل کر دیا گیا، کافروں نے قتل کیا، بہت ہی بری طرح سے انہیں قتل کیا، شہید ہو گئے یہ لوگ۔ تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کے بیٹے تھے، تو ان کو لایا گیا، ماں باپ کی لاشیں پڑی ہوئی تھی، دونوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی، سامنے کھڑا کر کے کہا گیا اگر تم کفر کا کلمہ اپنی زبان سے نہیں کہو گے تو ہم تمہیں بھی قتل کر دیں گے ماں باپ کی طرح۔ تو عمار رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زبان سے کفر کا کلمہ نکال دیے جان بچانے کے لیے۔ فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتے ہوئے آئے، اللہ کے نبی میرے ساتھ ایسا ہوا، میں نے جب مجبوراً اپنی جان بچانے کے لیے میں نے کفر کا کلمہ نکال دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کو نازل کیا من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو بھی آدمی اپنے ایمان کے بعد کفر کا کلمہ نکالتا ہے، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اگر اس کے دل میں ایمان ہے، اگر وہ دل میں ایمان سے مطمئن ہے اس کا دل، لیکن اپنی جان بچانے کے لیے کہہ رہا ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس کی اجازت دی۔ ولکن من شرح اللہ بالکفر صدرہ، اللہ رب العالمین نے کہا لیکن دل سے جو ہے وہ کفر کا کلمہ نہ کہے، زبان سے کہہ کر کے بچا سکتے۔ آج دنیا کے حالات دیکھیے، ہمارے ملک کے بھی حالات ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے لوگوں کو جو ہے پریشان کیا جاتا ہے، مختلف قسم کے کلمے کہنے کے لیے کہا جاتا ہے، اگر نہیں کہتے ہیں تو مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، بعض لوگوں کو قتل بھی کیا گیا۔ اللہ رب العالمین ایسے موقع پر اجازت دے دیتا ہے کہ جان بچانے کے لیے آپ اس طرح کی اگر کوئی کلمہ نکالتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، بچا لیجیے اپنی جان، لیکن دل سے نہ کہو۔ یہ اللہ رب العالمین نے جو یہاں پر بتایا۔ ایک آخری بات وہ یہ ہے، جیسا کہ یہی بات آئی تھی کفر کے تعلق سے کفر کلمہ نکالنے، کہ بعض اوقات انسان کی زندگی میں کچھ ایسی پریشانیاں آ جاتی ہیں کہ وہ مجبور ہو جاتا ہے۔ تو ایسے مواقع پر جو اللہ نے حرام جو چیزیں کیے ہیں، وہ حرام چیزیں بھی اس کے لیے اس مجبوری اور سخت مجبوری، یعنی جان بچانے جیسے حالات آ جائیں تو وہ حرام چیزیں بھی حلال ہو جاتی ہیں بعض اوقات۔ اللہ نے فرمایا انما حرم علیکم المیتہ، اللہ نے آپ کے اوپر مردہ جانور کو حرام قرار دیا، خون کو حرام قرار دیا، خنزیر کا جو گوشت ہے اس کو حرام قرار دیا، وما اہل لغیر اللہ بھی، اور جو جانور اللہ کے نام کے بغیر شرک کے ساتھ جو ذبح کیا گیا اس کو جو حرام قرار دیا گیا۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، لیکن ایک آدمی بہت ہی مجبور ہے، اتنا مجبور کہ اس کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، بہت ہی پریشان ہے کسی معاملے میں، ورنہ اس کی زندگی تباہ و برباد ہونے والی ہے، ایسا کوئی موقع آ گیا، ایسے موقع پر کوئی حرام چیز ہے تو اس وقت کے لیے زندگی بچانے کے لیے، تو ایسے موقع پر کوئی حرام چیز اختیار کر لیتا ہے اگر انسان، تو کوئی حرج کی بات نہیں، فلا اثم علیہ، تو ایسے آدمی پر گناہ نہیں ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے۔ تو کوشش کرے آدمی کہ وہ حلال چیز ہی سے اپنے مسائل کو حل کرے، اپنی زندگی کو بچائے۔ اگر کوئی ایسا سخت موقع، معمولی چیز کے لیے نہیں، بعض لوگ جو ہے چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے حرام چیز، یعنی سود وغیرہ کا جو مسئلہ ہوتا ہے یا دوسرے مسائل ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی مجبوریوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا مسئلہ آ گیا، جان بچانے کا مسئلہ آ گیا، اتنی بڑی پریشانی آ گئی، زندگی بچانے کا مسئلہ آ گیا، کوئی آپشن ہی نہیں ہے، تو ایسے موقع پر
کچھ جو ہے حرام کردہ چیزوں کو اگر انسان استعمال کر بھی لے اور توبہ کر لے تو اللہ رب العالمین جو ہے اس کو معاف کر دے گا، کوئی حرج کی بات نہیں. یہ اللہ رب العالمین نے کہا، فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ رب العالمین بڑا بخشنے والا ہے اور بڑا رحم کرنے والا ہے. یہ بتایا اللہ رب العالمین نے. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. رب العالمین ہماری عبادات کو قبول فرمائے. رب العالمین رمضان میں ہمیں کثرت سے عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. رب العالمین ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. رب العالمین مرحومین کی مغفرت فرما. رب العالمین ہم جب تک دنیا میں رہیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. جب موت آئے خاتم بالخیر فرما. آمین. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.